یہ جو ماحول ہے آج کل، جتنی پولرائزیشن ہے، ان حالات میں واٹ از دا وے فارورڈ؟ یا یہ جو پی ڈی ایم کا اب جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، ان کا جو ٹیک ہے، موقف ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ بالکل نہیں کریں گے، نکلیں گے ہم اس سے آگے؟ دیکھیں، بدقسمتی ہے کہ آپ کا ملک بالکل تباہی کے دہانے پہ سے بھی نیچے چلا گیا ہے۔ پچھلے 1 سال یا 13 مہینے کی آپ کارکردگی اس موجودہ حکومت کی دیکھ لیں۔ بسم اللہ یہ بعد میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے عمران خان کو گالیاں دیتے ہیں، اس کے خلاف روز 5 8 10 ان کی پریس کانفرنسز دیکھتے ہیں، سارا دن یہی کام ہوتا ہے۔ 85 سے زائد منسٹرز اور اسپیشل اسسٹنٹس، ایڈوائزرز یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ 45 کے پاس تقریباً کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وزارتیں ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور ملک کی تباہی ہم اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہوا دیکھے جا رہے ہیں۔ ملک بے آئین ہو چکا ہے، بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں۔ آئین کہتا ہے 90 ڈیز میں الیکشن کرائیں، یہ کہتے ہیں ہم نہیں کراتے، اور قرارداد کے ذریعے آئین کو نلیفائی کر دیتے ہیں۔ قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کی ججمنٹس کو نلیفائی کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں، جو کہ آئین کا تقاضا ہے۔ سپریم کورٹ کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے جس طرح کا ان کو گالم گلوچ ہوتا ہے، وہ سب کا آپ کے سامنے ہے۔ ہائی کورٹ میں 9 مئی کو جو کچھ ہوا، ہم کئی دفعہ اس کی مذمت کر چکے ہیں، رات کو جو کچھ ہوا، لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ جو دن میں ریاستی دہشت گردی ہوئی، رینجرز نے آ کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، شیشے توڑے، عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور عمران خان کو اغوا کر کے لے گئے اور بیک ڈیٹڈ ایک وارنٹ آف ارسٹ دے دیا۔ نیب کا کوئی امپلائی نہیں تھا۔ ہائی کورٹ نے سیم ڈے بلایا کہ بھئی آپ کا نیب کا تو امپلائی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے انٹیریئر سیکٹری کو لکھ دیا تھا کہ آپ وارنٹ آف ارسٹ کی ایگزیکیوشن کرائیں۔ انٹیریئر سیکٹری آیا، اس نے کہا جی میرے تک تو یہ لیٹر ہی نہیں پہنچا۔ آج تک یہ نہیں پتا کہ کس کے کہنے پہ رینجرز آئے تھے وہاں ان کو گرفتار کرنے۔ اور دوسرا، ججز کہہ کے رہ گئے ہیں کہ جی ایف آئی آر کاٹیں جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے۔ دوسرا، اس کے ساتھ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز اور ان کی انسٹالیشن، سارا کا سارا کچھ لے کے بحث یہ ہے نا اپنا شعیب شاہین صاحب کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں، وہ اس گرفتاری کو تو سپریم کورٹ نے بھی غیر قانونی ڈکلیئر کر دیا۔ گرفتاری کو غیر قانونی کیا؟ ایک ہے جو اس دن اس کے اوپر واقعہ ہوا، ہائی کورٹ نے کہا ایف آئی آر کا کہا گیا تھا، نہیں کاٹی گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی نہیں کاٹی گئی، نہ ہی اس کے جو انسٹالیشن تھی وہ۔ اگر وہ گرفتاری غیر قانونی تھی، یا مثال کے طور پہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی، شیشے ٹوٹے تھے، اور جس طرح عمران خان کو ریسٹ کیا تھا، تو اس کے حوالے سے قانونی طور پر جو بھی ریمیڈیز اویلیبل تھیں وہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یا ان کے کارکنان یا ان کے سپورٹرز کو اڈاپٹ کرنی چاہیے تھی۔ لیکن جو کچھ ہو گیا، نہیں سر، میں اگر مکمل کر لوں، جو کچھ ہو گیا 9 مئی کے واقعات کی صورت میں، وہاں سے معاملات بہت خراب ہو گئے۔ نہیں مانتے ہیں خراب عمل تھا اس میں، ہم کہتے ہیں خراب ہوا، غلط تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس سے معاملات بہت خراب۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں، ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو اس میں انوالو تھا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے، لیکن بے گناہ لوگوں کو خود کہتے ہیں جی 50 بندہ انوالو تھا، 100 تھا، 200 تھا، جو بھی تھا جی بھائی، آپ نے 10,000 بندہ پکڑا ہوا ہے، ان کو تشدد کر رہے ہیں، بچیوں پہ تشدد کر رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ کیا 10,000 بندہ انوالو تھا؟ وہ تو خود کہتے ہیں نہیں تھا، تو آپ نے بندوں کو کیسے پکڑا ہوا ہے؟ اور آپ کا قانون اور لا اور اتنا سادہ اور سمپل ہے، نہ وکیل کرنے کی ضرورت ہے، نہ عدالت کو جانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو گواہ لے جانے کی ضرورت ہے۔ آپ سمپل ایک پریس کانفرنس کیجئے اور اپنے آپ کو بے گناہ قرار دے دیجئے۔ شیریں مزاری کا کیس آپ سامنے رکھ لیں، 4 دفعہ عدالت نے ضمانت دی، 5ویں دفعہ پھر اس کو اٹھا لیا۔ جب اس نے پریس کانفرنس کی تو جان چھوٹ گئی۔ دیکھیں، یہ ساری چیزیں اس قدر عام جو متوسط طبقہ یا جو اس جمہوریت پہ یا جو آئین پہ اعتقاد اور یقین رکھنے والا نوجوان تھا، وہ مایوسی کا شکار ہے، انتشار کا شکار ہے، اس کا ذہن فرسٹریٹڈ ہے۔ اس ملک کو آپ نے اگر یکسوئی کے ساتھ ملک کو آگے لے کے جانا ہے، آپ کا 1 سال کے اندر 10 لاکھ ینگ پڑھا لکھا برین ڈرین ہو چکا ہے، یہاں سے ملک سے باہر جا چکا ہے۔ جو آپ کی اکانومی ہے وہ تباہ و برباد اس لیے بھی ہے کہ لوگ یہاں سے پیسہ لے کے بھاگ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت تباہ ہو گئی، آپ کی فیکٹریاں بند ہو گئی، بے روزگاری اتنی زیادہ ہے، ایل سی کھل نہیں رہی۔ جب آپ کی فیکٹری نہیں چلے گی تو بندے کو کاروبار کہاں سے ہوگا؟ جس کا کاروبار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو اس کی فکر ہے؟ سر بالکل نہیں ہے، نہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو اس کی فکر ہے، نہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو فکر ہے، کسی کو اس کی فکر نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو گورننس جس کی ذمہ داری ہے ایک اچھی کرنی ہے، بقول ان کے کہ ہم نے عمران خان کی پارٹی کو بھی کریش ڈاؤن کر دیا، تتر بتر کر دیا۔ بھائی اب تو الیکشن کرا لو نا۔ عمران کی ایک بات تو بڑی ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اب تو آپ کے بقول ہماری پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے نا۔ 90 ڈیز میں الیکشن کی بات تھی، 14 مئی کو سپریم کورٹ نے ٹائم دیا تھا، چلے 14 جون کو الیکشن کرا لو، 30 جون کو الیکشن کرا لو۔
آپ کو تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن اصل بات آپ کو بتا دوں, اب تو میرے خیال میں الیکشن, صرف ایک بات میں بتا دوں, بات یہ ہے کہ آج بھی ان کو عمران خان سے خطرہ ہے. عوام ساری اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. جس طرح انہوں نے سو کارڈ پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کر کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہے یا کسی کی فائلیں دکھا کے ملایا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عمران خان واحد فیڈریشن کی علامت ہے جس کی پورے پاکستان میں فالوئنگ ہے. اس کو کارنر کرنے کی کوشش ہوئی تو ہمارا جمہوریت کے اوپر سے اعتقاد اور اعتماد اٹھ جائے گا. جو مفتی صاحب کی مجھے خواہش لگ رہی ہے کہ 9 مئی کی بنیاد پہ سیاست کا کوئی رخ ایسا موڑ دیا جائے, موڑ گئی تو یہ بہت خطرناک بات مجھے لگتی ہے. مڑ گیا. میں ایک دو باتوں کا جواب دے دوں. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ہمارے خلاف بولتے رہے, معافی مانگ لیں تو پھر ہم مذاکرات کر لیں گے. مجھے بتائیں شہباز شریف صاحب نے جو آصف زرداری کے خلاف بولا کہ یہ چور ہے, پیٹ پھاڑ کے میں ان سے پیسے نکالوں گا, ٹھیک ہے, اور کوئی اس سے بھی زیادہ برے الفاظ کے ساتھ ان کو پکارتے رہے. آج اکٹھے گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے, ان کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا. مسلم لیگ نون نے 90 کے الیکشنز میں بے نظیر بھٹو کی فیک تصویریں ہیلی کاپٹر سے گرائیں. یہ بھی ماضی کا قصہ ہے. یہ آج اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں. 9 مئی کا واقعہ جو پہلے سٹارٹ ہوا وہ بھی برا تھا, جو شام کو ہوا وہ بھی برا تھا, لیکن ایک واقعہ 98 میں مسلم لیگ نون سپریم کورٹ میں چڑھائی کر کے فزیکلی اٹیک کر چکی ہے, وہ اس سے بھی زیادہ بدتر معاملہ تھا. آج وہ ایک سیکنڈ سر, اس سے بھی زیادہ بدتر معاملہ تھا جو آج ہوا ہے, 9 مئی کو ہوا ہے. لیکن آج وہ پالیٹکس میں پھر بھی ہیں. بات یہ ہے کہ عمران کے ساتھ عوام ہے. عمران پہ پہلے قاتلانہ حملہ کر کے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش ہوئی. ذوالفقار علی بھٹو کو ماضی میں ایلیمنیٹ کیا گیا. کیا ہوا؟ سارے کے سارے ان کے لیڈرز چھوڑ گئے تھے. 40 کے قریب ان کے CEC کے ممبرز تھے, صرف 2 رہ گئے تھے, 38 اس کو چھوڑ گئے تھے. لیکن بے نظیر بھٹو جب واپس آئی 86 میں, اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ واپس آئی. اور آج بھی اگر آپ عمران خان کو سائڈ کارنر کرنے کی کوشش کریں گے, عوام کے دلوں میں عمران خان بیٹھا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں جی 2 کیس بڑے مضبوط ہو گئے ہیں, القادر ٹرسٹ اور 9 پہ. بھائی 9 پہ کو تو جیل میں پڑا ہوا تھا, اس کو کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے, غلط ہوا صحیح ہوا, جو ہوا جس نے کیا اس کے خلاف پروسیڈ کرو. وہ کہتے ہیں کہ پلاننگ تھی. کیا پلاننگ تھی اس کی؟ کیا پلاننگ تھی؟ اگر تھی تو لائیں نا سامنے, آپ فیئر ٹرائل کریں, مقدمہ کریں, چلائیں. آپ پھر آرمی ایکٹ کا اطلاق کہاں سے کرتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کیسے بناتے ہیں؟ ملٹری کورٹس تو بن ہی نہیں سکتی, اس لیے کہ یہ سارا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے تاکہ ہم بند کمرے میں بیٹھ کے ایک سزا کی طرف اس کو لے کے جائیں. ویسے تو نہیں. اچھا میں ایک رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھتا ہوں, یہ تو آپ کہہ رہے ہو نا 2 مقدمات, جو 150 مقدمات اس کے علاوہ آپ نے بنائے ہیں وہ تو جعلی ہیں نا, وہ تو مان لو. ان کی پھر کیا بیسس ہے؟ اگر آپ کے پاس واقعی مقدمات وہ درست ہیں تو ان 150 مقدمات میں اگر آپ نے سزا دے دیتی ہیں اور وہ درست ثابت ہو جاتے ہیں, پھر تو 4000 سال کی ان کو قید ہو جائے گی نا. پھر تو آپ کو آرمی ایکٹ کے تحت پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ کو القادر ٹرسٹ کے ساتھ پروسیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ 150 مقدمات ہی کافی ہیں. اس میں غداری بھی ہے, اس میں 50 کے قریب دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں. یہ سارا پولیٹیکلی وکٹمائزیشن کا کیس ہے. اور جو یہ ہو رہا ہے نا کہ جی فورن انٹرونشن ہو رہی ہے, بھائی دنیا پوری آپ کی بنیادی انسانی حقوق کی معطلی دیکھ رہی ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں. کیا دنیا کی آنکھیں بند ہیں؟ کیا آپ عدالتیں نہیں کہہ رہی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 معزز جج صاحبان نے کئی کیسز میں کہا کہ جناب ہم تو آپ کو ریلیز کر دیں گے, فارغ کر دیں گے, بری بھی کر دیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑے گی.